سامعین اکرام، آج 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ آپ سب کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ وطن سے محبت، اپنے ملک و سرزمین سے دلی لگاؤ اور تعلق فطری چیز ہے۔ جس طرح ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے، اسی طرح وطن کی محبت بلا تکلف ہوا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک ذرے سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اسی سرزمین پر آنکھیں کھولی ہیں اور ایک دن اسی زمین کی مٹی میں مل جائیں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ مسلمان تو صرف اور صرف اپنے پروردگار ہی کی عبادت و پرستش کرتا ہے اور غیر خدا کی عبادت کو کفر سمجھتا ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، مگر یہ بھی کہتا ہے کہ غیر اللہ کی طاقت پر بھروسہ مت کرو۔ ظالم اور جابر کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کے لیے خود کو قربان کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم اور جابر انگریز حکمرانوں کے خلاف علماء اسلام نے قلم ہاتھ سے رکھ کر تلوار اٹھا لی تھی۔ آزادی ہند کا ہر ورق علماء اسلام اور مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے بغیر تاریخ کا ہر صفحہ ادھورا اور اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان پھیکا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے عدالت میں انگریز جج نے جب یہ پوچھا کہ کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حضرت مدنی نے بے باکی سے جواب دیا، فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے؟ آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار الہلال اور البلاغ کے ذریعے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی سوچ بخشی تھی، اور اسی آزادی ہی کی خاطر مولانا کو بار بار جیل کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ قید کے دوران جب انگریزوں نے بیوی کے انتقال پر آپ کو 3 دن کی رہائی کا حکم دیا تو امام الہند نے انگریز کی رہائی کو ٹھکرا دیا اور حقارت کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن بیوی سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک اور اس کے بانی ہونے کا شرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو حاصل ہے، جنہوں نے ایک طرف ناقابل فراموش دینی خدمات انجام دیں تو دوسری طرف سیاسی میدان میں انگریزوں کے تسلط سے ملک کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں۔ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو بھی انگریزوں نے مقدمات میں پھانسا۔ ان کے مکان اور مسجدوں کی تلاشی لی گئی اور راولپنڈی کے جیل خانے میں انہیں 1 سال تک نظر بند رکھا گیا، جہاں ان پر جبر کیا جاتا تھا کہ وہ تحریک آزادی کے دوسرے مسلمانوں کے نام بتائیں، مگر محدث دہلوی نے زبان نہ کھولی۔ ان سب کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، شاہ اسماعیل شہید، مولانا شاہ عطا اللہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا فضل حق خیرآبادی، حکیم اجمل خان، مولانا عبدالحق مدنی، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا جعفر صاحب تھانے سری، مولانا سعید احمد دہلوی، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، مولانا حضرت موہانی، ڈاکٹر مختار انصاری، سیف الدین کچلو اور ان جیسے سینکڑوں اہم لیڈران، مسلم رہنما اور علماء اسلام کی قربانیوں سے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی۔ آج ہم سب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کر کے وطن اور ہم وطنوں کے لیے اچھائی اور بھلائی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ تھے ہمارے سلف صورت ماہ و خورشید، یہ تھے ہمارے سلف صورت ماہ و خورشید، جو تجھ سے ہو سکے ان کا جواب پیدا کر۔